دوستو 9 ربیع الاول کو جگہ جگہ عید شجاع منائی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید شجاع کیا ہے؟ اس عید کو کتب مسالک میں 80 سے زیادہ ناموں سے مزین کیا گیا ہے۔ یہ عید دراصل ایام عزا کے خاتمے کے اعلان کے طور پہ منائی جاتی ہے، کیونکہ 9 ذی الحج یعنی جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی کوفہ میں شہادت کے روز سے ایام عزا شروع ہوتے ہیں اور 9 ربیع الاول کو ان کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری تعزیتی مجلس 8 ربیع الاول کو ہوتی ہے، کیونکہ یہ دن ہمارے 11ویں امام پاک یعنی مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کا روز شہادت ہے۔ اس لیے اکثر مقامات پر اس دن مجالس ہوتے ہیں، ماتم داریاں ہوتی ہیں، ان کا مقدس تابوت برآمد کیا جاتا ہے، زنجیر زنی اور کمہ زنی بھی ہوتی ہے۔ پھر 9 ربیع الاول کی شب کو ہمارے زمانے کے امام یعنی امام مہدی آخر الزمان اجل اللہ فرج شریف کی دستار بندی کی شب ہوتی ہے، کیونکہ اس دن منصب امامت انہیں منتقل ہوا تھا۔ یہ منصب امامت تو انہیں دن ہی کو منتقل ہو گیا تھا، مگر اس دن ان کے گھر اطہر میں بابا پاک علیہ السلام کے تابوت کی موجودگی میں مبارک دینا مناسب نہیں ہوتا، اس لیے اس مبارک بادی کو اگلی رات پر رکھ دیا جاتا ہے اور 9 ربیع الاول کی شب کو ان کی تاج پوشی کی شب قرار دے کر اسے شب مسرت اور عید آل ابا قرار دیا جاتا ہے۔ 9 ربیع الاول کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن عمر ابن سعد ملعون جو کربلا میں یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا، وہ جناب مختار سقفی علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا تھا۔ 9 ربیع الاول کے دن سوگ کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ آج تو یہ روایات دم توڑتی جا رہی ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک سادات و مومنین کے گھروں کی یہی روایت تھی کہ 9 ذی الحج کو آل محمد علیہ السلام کے غم میں جو سیاہ لباس پہنے جاتے تھے وہ پھر اس دن تبدیل کیے جاتے تھے، یعنی یہ 3 ماہ ایام عزا تھے اور مومنین ان دنوں میں صرف سیاہ لباس پہنتے تھے۔ ان تمام دنوں میں ان کے گھروں میں کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی، اور اسی طرح پھر 3 ماہ کے بعد یعنی 9 ربیع الاول کو اس سوگ کا اختتام کیا جاتا تھا۔ بعض مقامات پر بزرگ سادات عظام کی دستار بندی بھی کی جاتی تھی، یعنی اس دن انہیں کالی کی جگہ رنگین دستار پہنا کر سوگ کے اختتام کا اعلان کیا جاتا تھا۔ اس دن کو سوگ اتاری کا دن بھی کہا جاتا ہے، سرائکی میں اسے سو لہاوی کہا جاتا ہے، اور اس دن کی مناسبت سے قصیدے وغیرہ بھی پڑھے جاتے ہیں اور خصوصی نیاز کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ روایات ہر جگہ پہ دم توڑ گئی ہیں، بلکہ آج بھی دنیا بھر میں سادات و مومنین کے گھروں میں یہ روایات زندہ ہیں۔